اگر ڈیم بننا ہے تو ہماری لاشوں سے گزر کے بنے گا. وہ 2-4 لاشیں آپ وقت پہ گرا دیتے تو ہر سال 4-4 ہزار لاشیں نہ اٹھانی پڑتی. نمبر 1. نمبر 2, جب سیلاب آتا ہے آپ انڈیا پہ ڈالتے ہیں. اگر وہ اس طریقے کی 6 مہینے ہمیں پانی نہیں دے گا, ہماری فصلیں تباہ ہوں گی, ہماری گائے بھینسیں مریں گی, ہمارا کسان مزدور ہاری جو ہے وہ برے حال میں, کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوگا. اور 6 مہینے کیا ہوگا کہ جب وہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو وہ بھی پانی چھوڑ دے گا, جو کوئی کسان بچ جائے گا وہ ڈوب کے مر جائے گا. السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب, اور وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر صبا صدیقی. ناظرین, پاکستان مختلف دور میں مختلف کرائسس سے ہمیشہ سے ہی گزرتا رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو کہ ایک بیسک مسئلہ ہے ہمارے ملک کا, دین موونگ ہیڈ امپلائمنٹ کرائسس جس کی وجہ سے ہماری نوجوان یوتھ پریشان ہے, اور ابھی پچھلے کچھ چند سالوں سے مسلسل سیلابی سچویشن, سیلاب کی صورتحال جو مسلسل پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری معاشی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے. آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بات کریں گے کہ سیلاب کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیا یہ واقعی ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہے, یا پھر ہماری مینجمنٹ کی فیلئر ہے. ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں, اور اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. مستقبل میں ہم انہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں. چیئرمین ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے شہیر حیدر ملک سیالوی, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شہیر بھائی, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے, جو کنٹینیوسلی سیلاب آتا ہے, سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے, یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا کلائمیٹ چینج ہے, یا یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, ہم لوگوں کے پاکستان ہر سال سیلاب فیس کرتا ہے, اور ہر سال آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آپ کی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتی ہے, وہ ٹک ٹاک بنانے وہاں جاتی ہے سیلاب زدگان کے پاس, وہ فوٹو سیشن کے لیے جاتی ہے. آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آپ کے ادارے, آپ کے گورنمنٹ, آپ کے پولیٹیکل پارٹیز, 4-4 5-5 بندے ایک غریب ہاری کو 1.5 روٹی اور 1 سیب پکڑانے پر جو فوٹو سیشن کرتے ہیں, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ آتا کیوں ہے سیلاب. سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک ڈیمز بنائے کیوں نہیں پاکستان میں. سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹس اور آپ کے مقتدرہ ہمیشہ سے قوم پرست جماعتوں کے آگے بلیک میل کیوں ہوتے رہے ہیں. 3 سیٹیں صرف آپ نے قوم پرست جماعتوں کی بلوچستان میں اپنے ساتھ الائن کرنے کے لیے, 3 سیٹیں آپ نے قوم پرست جماعتوں کی کے پی اور 3 سندھ میں اپنے ساتھ الائن کرنے کے لیے کہ آپ کی حکومت برقرار رہے. آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا رہے, آپ کینالز نہیں نکال رہے, آپ کیا کہتے ہیں اریگیشن کے پروسیس کو ٹھیک نہیں کر رہے, آپ اس پر بجٹ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں, آپ ڈیمز بناتے ہوئے ڈر رہے ہیں. فار واٹ ریزن؟ جسٹ فار دا سیک آف دس پیتھیٹک سیٹ. کب تک ایسا ہوگا کہ ہم لوگ اس ڈیمز کے کھاتے میں, کہ اگر کوئی قوم پرست رہنما اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ڈیم بننا ہے تو ہماری لاشوں سے گزر کے بنے گا, وہ 2-4 لاشیں آپ وقت پہ گرا دیتے تو ہر سال 4-4 ہزار لاشیں نہ اٹھانی پڑتی. نمبر 1. نمبر 2, جب سیلاب آتا ہے آپ انڈیا پہ ڈالتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو پڑوسی ہے وہ کم ظرف ہے, اور بدنسلہ قسم کا پڑوسی ہے, وہ کم ظرفی کر رہا ہے. تو آج سے تو نہیں کر رہا, کل سے تو نہیں کر رہا, پرسوں سے تو نہیں کر رہا, اٹس بین ڈیکیڈز جب سے وہ یہ کام کر رہا ہے. آپ نے آلٹرنیٹ کیا نکالا اس کا؟ اگر وہ اس طریقے کی 6 مہینے ہمیں پانی نہیں دے گا, ہماری فصلیں تباہ ہوں گی, ہماری گائے بھینسیں مریں گی, ہمارا کسان مزدور ہاری جو ہے وہ برے حال میں, کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوگا. اور 6 مہینے کیا ہوگا کہ جب وہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو وہ بھی پانی چھوڑ دے گا, جو کوئی کسان بچ جائے گا وہ ڈوب کے مر جائے گا. تو کب تک ہم لوگ یہ والی حرکتیں کریں گے؟ کب تک ہماری ریاست ان کے ماتحت رہے گی؟ کب تک ہماری ریاست بلیک میل ہوگی, کبھی انڈیا کے ہاتھوں کبھی ان لوگوں کے ہاتھوں؟ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کیا انڈیا میں وہ جو چکن نیک ہے, جو سسٹر سٹیٹس ہیں, کشمیر کے علاوہ پتہ نہیں کتنی ایسی ریاستیں جو آزادی چاہتی ہیں ہندوستان سے. انڈیا کے ویک پوائنٹس ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ نہیں کرتے کچھ. آپ کو صرف یہ ہے کہ وہاں جناب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کچھ باپ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے, وہ ناراض ہو جائیں گے. دس از ناٹ انف کہ آپ صرف 2-4 دن کی ان کی کارروائی کا رسپونڈ کریں. آپ کے پاس ایک پورا پلان ہونا چاہیے کہ جب جب وہ اس طریقے کی ٹکٹلی کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کے ساتھ, آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور دنیا کے رحم و کرم پہ نہیں رہیں گے.
کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, دنیا کے کیے دھرے کا ازالہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے, اور وہ اس کیے دھرے کے ازالے کے طور پہ ہم لوگوں کو جو چندہ دے رہے ہیں وہ بھی قرضوں کی مد میں دے رہے ہیں. وہ ہم نے واپس کرنا انہیں, اور وہ سود سمیت واپس کرنا ہم نے انہیں. یہی کام کیا جاتا تھا. آپ جتنے انقلابیوں کو پڑھیں وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو ساری زندگی مقروض رکھا جائے گا, پھر آپ کو 2 تھیلے آٹوں کے دے دیے جائیں گے تاکہ ساری زندگی آپ جو ہے وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ بڑا کمال ہے میرے گاؤں کا, کیا کہتے ہیں, چودھری بھی, بڑا کمال ہے میرے گاؤں کا چودھری بھی, انا خرید کے سب کو اناج دیتا ہے. یہ ہماری انا خریدتے ہیں, پھر ہمیں اناج دیا جاتا ہے, اور پھر ہم انہی کے ماتحت رہتے ہیں. اور ذرا سی ٹکٹلی کریں گے تو FATF کی تلوار لٹکے گی, IMF کی تلوار لٹکے گی. ریزن بیہائنڈ کہ ہم لوگوں نے اپنے ایسٹس ایٹ سٹیک رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی آئیڈیالوجی ایٹ سٹیک رکھی ہوئی ہے, ہم نے اپنے اثاثہ جات ان کے ممالک میں رکھے ہوئے ہیں. ہم کچھ بھی کریں گے, ہمارے بینک اکاؤنٹس ان کے پاس ہوں گے, ہمارے بیوی بچے ان کے پاس ہوں گے, ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہوں گے, ہماری فارن پالیسی افیکٹ ہوگی. یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ سیلاب صرف آپ اسے قدرتی آفت پہ نہ تھوپ دیں کہ قدرت کی طرف سے بس ٹھیک ہے. یہ مس مینجمنٹ ہے. دنیا میں جہاں آپ جن چیزوں کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں, دنیا اسے مس مینجمنٹ کہتی ہے. اللہ کا عذاب آنا ہوتا تو سب سے پہلے اسرائیل پہ اس معاملے پہ آ چکا ہوتا, ہندوستان پہ اس معاملے پہ آ چکا ہوتا, امریکہ پہ آ چکا ہوتا. یہ مس مینجمنٹ ہے. ہر چیز آپ قدرت کے نظام پہ نہ ڈالیں. ہم لوگوں کی مطلب گھٹیا حرکتیں ہیں کہ ہم لوگ اپنی سیٹیں تو بچانا چاہتے ہیں, اقتدار تو بچانا چاہتے ہیں, لیکن جو پیسہ اپنے شاہانہ زندگیوں پہ گزار رہے ہیں سرکار کے پیسے سے, عوام کے پیسے سے, وہ پیسہ ڈیمز پہ لگا دیتے. اپنی سیٹیں بچانے کے لیے قوم پرست لوگوں کو oblige کر رہے ہوتے تھے. گزرو ان کی لاشوں سے. جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا وہ پاکستان کی ترقی کو خاک تسلیم کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی لائک کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں, فلڈ آ گیا, فلڈ کنٹرول ابھی ممکن نہیں ہے, پر فلڈ مینجمنٹ پہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ KP میں بھی آیا, KP کی گورنمنٹ کے ورکنگ پہ کریٹیکل انالیسس کریں, اور ابھی پنجاب میں جو سچویشن ہے. میں اس کا حل چاہتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, جو لوگ اس پہ کردار ادا کر رہے ہیں, ہم تو اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی, صوبائی گورنمنٹس کو بھی, ریاست جموں کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی, اور مذہبی جماعتوں کو بھی, کہ آپ کو جہاں جہاں ہمارے والنٹیئرس کی ضرورت ہے وہ رضاکارانہ طور پہ حاضر ہیں. یہ ٹائم پالیٹکس کا نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ تنقید کریں کہ آپ صحیح کھانا پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے. غلط کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو ابھی بھی سیاست سے باز نہیں آ رہے. ابھی بھی جس فلڈ ریلیف کیمپ پہ ہماری شہزادی کی تصویر نہ ہو ملکہ پنجاب کی, تو وہ فلڈ ریلیف کیمپ کو انتظامیہ آگے بند کر دیتی ہے. اس طرح کے نیومرس چیزیں سامنے آئی ہیں. میڈیا لا کے دکھا رہا ہے کہ جناب کیمپ بنا ہوا ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, نہ دوائی ہے, نہ چارپائی ہے, نہ کوئی وہاں بیٹھنے کی کرسی ہے, نہ کچھ کھانے کی چیز ہے, بس خالی کیمپ بنایا ہوا ہے, اوپر صرف شہزادی محترمہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو یہ ہو رہا ہے, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جتنا پیسہ آپ لوگ اربوں روپے اپنے اشتہارات, سرکاری خزانے سے جو آپ اشتہارات پہ لگا رہے ہوتے ہیں, اخباروں میں, TV پہ, انٹرنیٹ پہ, وہ ہمارا پیسہ ہے. وہ کم از کم ان لوگوں پہ لگائیں. ہمارا پیسہ اپنی شکلوں کو ٹرانسپلانٹ کر کے میڈیا پہ نہ دکھائیں. اس کے لیے آپ اپنی جیب سے پیسہ لگائیں. آپ کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں وہ لگائیں, اور ویسے بھی آپ ریاست میڈیا آپ کو کوریج دے گا. تو خواہ خواہ میں ایکسٹرا اوبلائج کرنا میڈیا کو, اور اس کھاتے میں اپنے لیے پازیٹیو رپورٹنگ کروانے کے لیے آپ عوام کا پیسہ وہاں پہ نہ لگائیں. اس وقت عوام کا پیسہ سیلاب زدگان پہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم نے کہا ڈیمس ہونے چاہیے, ڈیمس نہیں بن رہے, کیا بنیادی وجہ آپ کو لگتی ہے پرسنل انٹرسٹ سے ہٹ کے پولیٹیشینس کی, کہ کیا صوبوں کی گورنمنٹ میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, اس وجہ سے ڈیمس پہ کام نہیں ہو رہا؟ پھر بیسک بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہیں ہے. جتنے آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیمرہ بند کر کے بٹھائیں, ان سے پوچھے 6 کنال کے معاملے پہ کیا موقف ہے آپ کا, وہ آپ کو کہیں گے بننا چاہیے لیکن عوامی پریشر ہے. آپ کالا باغ ڈیم کے معاملے پہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, PTI کو بٹھائیں کیمرے سے ہٹا کے, وہ کہیں گے بننا چاہیے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ملک ترقی کرے گا اور کیا ہے, لیکن عوامی پریشر ہے. تو عوام میں یہ چیز لاتا کون ہے؟ آپ لوگ لاتے ہیں. 6 کنال کا مسئلہ سندھو دریا کا جو سٹارٹ ہوا تھا, زرداری صاحب نے سگنیچر کیا تھا کہ یہ بنے گا,
اور اس کے خلاف کیمپین کون کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری عوام میں نکل کے کہ نہیں بنے گا، ہمارا خون سے گزرو گے تو نہیں بنے گا. کب تک یہ ڈرامے بازی ہوگی؟ باپ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے اس طریقے کی سٹیٹمنٹس دے گا، بیٹا سندھی ووٹر کو راضی کرنے کے لیے دوسری سٹیٹمنٹس دے گا، اور اس طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگائے رکھا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں صرف یہ ہے کہ عوام کو انگیج رکھنے کے لیے عوام کو حقائق سے دور رکھا جاتا ہے. میں اپنے حلقے میں گیا الیکشن کے کئی مہینے بعد، میں نہیں جا سکا، میں پورے پاکستان میں دورے کرتا رہا. میں واپس گیا جلسے پہ، 13-14 اگست کی بات ہے. تو میں نے اوپنلی لوگوں کو کہا، میں نے کہا میرے بھائیو، آپ کے جنازوں پہ اگر میں نہ آ سکا تو آپ کے لوگ جو فوت ہوئے ہیں اللہ انہیں بخشے گا. آپ کے نکاح پہ اگر میں حاضری نہ دے سکا جس طرح باقی سیاستدان دیتے ہیں تو پھر بھی نکاح قبول ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ میں نے کہیں پر جا کے کمپرومائز کیا تو پھر آپ آ کے میرا گریبان پکڑیں. تو اپنی عوام کو اگر آپ صحیح گائیڈ کریں تو عوام مانے گی. مجھے کسی نے گلہ نہیں دیا اس کے بعد کہ آپ شادی پہ نہیں آئے، آپ جناب ہمارے فائدہ پہ نہیں آئے. انہیں پتہ ہے ملک کے جس بھی کونے میں ہوگا کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر رہا ہوگا. تو میں کہتا ہوں نون پی ٹی آئی بھی ایک بار کھل کے عوام کے سامنے آ کے سچ بولتے ہیں کہ جناب یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور یہ حقائق ہے. ہم جذباتی جملوں سے اب یہ ملک اور ریاست کا نظام نہیں چلا سکتے. کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہمارا سندھی پانی پہ سانپ نہ بنے، ہمارا پنجابی جو ہے گندم پہ سانپ نہ بنے، ہمارا پٹھان مائنز اینڈ منرلز پہ سانپ نہ بنے، ہمارا بلوچ گیس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھے تو پاکستان تب ترقی کرے گا. ہم لوگ ان غلاظتوں سے نکلیں، پنجابی پٹھان والی غلاظتوں سے، بلوچ سندھی والی غلاظتوں سے نکلیں. ہم بطور اس سبز لالی پرچم کے وارث ہوتے ہوئے سوچیں تو ہماری عزت ہوگی. بین الاقوامی سطح پہ جب ایئرپورٹ پہ جا کے آپ کو توہین آمیز اور تحقیر آمیز رویے میں میری بہن جب چیک کیا جاتا ہے نا ایک پاکستانی کو، تو نہیں پوچھا جاتا تم بلوچ ہو یا پٹھان ہو، پنجابی ہو یا سندھی ہو. وہ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو رسپیکٹ دیں گے یا ڈس رسپیکٹ کریں گے. اور وہ کیوں ہے؟ وی آر ناٹ یونائٹڈ ایٹ دا سیم پیج. ہمیں اپنے عزت، اپنے ملک کی عزت، اپنے ملک کا وقار خود عزیز نہیں ہے تو دوسری دنیا خاک ہماری قدر کرے گی. عزت تو کروائی جاتی ہے. میرے ماں باپ بہن بھائی اگر میری رسپیکٹ نہیں کریں گے تو محلہ آ کے میرے ہاتھ نہیں چومے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی جیسے سیلاب کی صورتحال ہے، بہت سے لوگوں کے گھر ختم ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. اب اس تمام سچویشن میں ایک سینیریو ہوا، سیلاب آیا ہو کے گزر گیا. اب ان تمام لوگوں کو ری سیٹل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کے نقصانات ہیں وہ کس طرح سے اوورکم کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ری سیٹل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس معاملے پہ تو خیمہ بستیاں شروع میں بنتی ہیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے آپ گھروں کا ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں. یہ کام حکومت نہ بھی کرے تو یہ کام آپ کو الخدمت والے بھی کر کے دے دیں گے، مرکزی مسلم لیگ والے بھی کر کے دے دیں گے. تمام مذہبی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں ہمیں ان سے بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں وہ کمال ہیں. اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. حکومت کو اب ان چیزوں پہ سوچنے کی بجائے کہ جناب ہر سال سیلاب آئے گا اور ہر سال ہم ان کو خیمہ بستیاں بنا کے دیں گے، حکومت کو کوئی آلٹرنیٹ حل دیکھنا پڑے گا کہ سیلاب کیوں آتے ہیں اور انہیں روکا کیسے جا سکتا ہے، منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم ایک طرف مانتے ہیں کہ یہ ہماری مینجمنٹ کا فیلئر بھی ہے کہ سیلاب آتے ہیں، بٹ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کلائمیٹ چینجز کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں. تو اب اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا ہمیں ہماری انوائرمنٹل پالیسیز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کہاں کہاں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر جگہ پر اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ایکیو خان سے جب سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اگر اقتدار دیا گیا تو آپ کیا کام کریں گے، کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس رکھوں گا، جس کا کام اس کو سمجھے. ہم لوگوں نے اپنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وزیر پچھلی گورنمنٹ میں ایک ایسے چودھری صاحب کو بنایا ہوا تھا کہ جو انڈیا کی اسپیس شپ جب چاند پہ نہیں پہنچی تھی تو وہ جشن کا ٹویٹ بنا رہا تھا. انہوں نے آج کے دور میں وزیر تعلیم ایسے بندے کو بنایا ہوا ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ماؤس جو ہے اس کے رائٹ کلک سے کیا ہوتا ہے اور لیفٹ کلک سے کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے صرف کیونکہ ایم کیو ایم کو oblige کرنا ہوتا ہے 3 سیٹوں کے ساتھ یا 4 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، تو آپ نے انہی گاموں ماجوں گھگو گھوڑوں کو لا کے تو رکھنا ہوتا ہے جو مہاجر کا ووٹ کبھی پی پی کے آگے بیچتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے آگے بیچتے ہیں، کبھی نون کے آگے بیچتے ہیں، کبھی بوٹوں کے آگے بیچ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان نہیں چلتا. آپ جو پیور ٹیکنیکل مائنڈ کے لوگ ہیں
جو ایک فیلڈ کے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ان کو وہ فیلڈ کے حوالے کیا جائے تو آٹومیٹیکلی آپ کا نظام بہتر ہوگا. اور پاکستان میں ایسے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, صرف یہ کہ رائٹ پرسن از ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیس.